ابھی آپ دیکھیں نا کہ انسان معاشرے میں کتنی غلطیاں کر رہا ہے، یعنی سمجھ رہا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، لیکن فساد منی، وہ اصل میں فساد ہے۔ اصلاح وہ ہے جو خدا چاہے، جو قوانین پروردگار عالم انسان کے لیے خلق کرتا ہے۔ دیکھیے انسانی قوانین میں رد و بدل ہے۔ آج آپ نے قانون بنایا، آپ پشیمان ہوئے، زمانہ بدلا، آپ نے قانون کو بدلا، پھر آپ نے قانون کو بدلا۔ میں ایک عام فساد کی مثال دوں گا آج کی اس نشست میں۔ یعنی بازار پیانو بمون تیار کیوں بازار لما فين ونی بازار لما فين ما بازار بمون ل تربیت متا ما بمون ل حجاب مسکننا کون نا پیان کقس جغنا دیون حیوانینا یری ارجن تا می بلان پلرسا تا این چیک دارن کان سجو بمون ل راشن کیوں تا چیک نا پیان کان سجو دیو اسلامی کلچر من دیو کربلا مکتب من دیو غدیر مکتب من۔ انسانیت نے آواز بلند کی کہ بھائی عورتوں کو گھروں سے باہر آنا چاہیے۔ عورتیں اس معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، عظیم حصہ ہیں، لہٰذا ہم اس کا خیال کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاشرے کے عظیم حصے کو خدمت کے لیے باہر آنا چاہیے، عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے۔ تو وہ عورت جس کے لیے جناب سیدہ سے پوچھا گیا بی بی عورت کے لیے بہترین مقام کون سا ہے، تو یہ فرماتی ہیں عورت جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک چیز مقدر کی تھی، اللہ نے ڈیوٹیز کو مقدر کیا تھا۔ دیکھیے گاڑی ہے، ایک چیز ٹائر ہے، اس میں سیٹ بھی ہے، اس میں چھت بھی ہے، اس میں اے سی بھی ہے، اس میں گیئر باکس بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں نا۔ تو کبھی بھی گیئر باکس یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آئینہ کیوں نہیں بنایا، کبھی بھی ٹائر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ٹائر کیوں بنایا، میں اتنی گرمی میں باہر روڈ پہ چلتا رہوں، ساری گندگی کیچڑ مجھے لگے اور سیٹ اندر بٹھا دیا۔ نہیں، جب گاڑی کو بنانا ہے تو ہر جز کا ہونا ضروری ہے، اور جس جز کی جو ڈیوٹی ہے اسے وہی کرنی ہے۔ جب اپنی ڈیوٹی سے باہر آ جائے، مرد کی ایک ڈیوٹی تھی، عورت کی ایک ڈیوٹی تھی، اللہ نے دونوں کے جسم کو اس کے تناسب سے بنایا۔ نہ مرد عورت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عورت مرد کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہر کسی کی ڈیوٹی معین کس نے کی؟ اگر کوئی خدا ہے، اگر اس نے نبی بھیجے ہیں، اگر اس نے شریعت بھیجی ہے، اگر اس نے قرآن بھیجا ہے، اس میں کسی برتری کی بات نہیں ہے۔ خدا جسے برتری دے، جسے نہ دے۔ خدا جس کو عظیم بنائے، جس کو ذلیل بنائے۔ خدا کس کو اعلیٰ بناتا ہے، کس کو ابتر بناتا ہے، یہ مصلحت پروردگار عالم ہے۔ تو اللہ نے اسی طرح ڈیوٹیز کو بانٹا ہوا ہے کہ عورت کی ڈیوٹی کیا ہے، مرد کی ڈیوٹی کیا ہے۔ لیکن جب انسان اصلاح کی نیت سے یہ سمجھے کہ میں اصلاح کرنے لگا، یعنی یہ کہے کہ میری عقل، میں اب اللہ سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، میں سیدہ سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، جن کو زمین کے سے زیادہ آسمان کے، جن کو غیب کا پتہ ہے۔ اصل جب دینی کمزوری آ جاتی ہے، آج مسئلہ یہ کہ کلمہ تو سب نے پڑھ لیا، لیکن یقین، یعنی آخرت پہ یقین، قیامت پہ یقین، قرآن پر یقین، جو خدا بات کہہ رہا ہے وہ میری بہتری کے لیے کہہ رہا ہے، کہ جب کہتا ہے میں تجھے فقیر ہو غنی بناؤں گا، اب یقین کون کرے؟ یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم برکت پہ گفتگو کریں گے تو باتیں اور زیادہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خدا نے کچھ چیزوں کو مقدر کیا، اب انسان نے اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اب سازش کیا تھی کیا نہیں تھا میں اس چکر میں پڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ سوچیں کہ عورت بھی ایک معاشرے کا بڑا حصہ ہے، اس کو کام کرنا چاہیے۔ ظاہر اس عورت کو گھر سے باہر نکالا، انسان نے اصلاح سوچی کہ ظاہر ورکر چاہیے۔ یورپ میں بہت ان کی جنگ عظیم میں دو میں اپنا سیکنڈ ورلڈ وار بہت لوگ مر گئے تھے، ذرا اسی بہانے سے انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا تاکہ وہ کام کریں۔ اب یہی سوچ ہمارے معاشرے میں آتی رہی کہ ہمیں عورت کو باہر لانا ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، وہ گھر کے اندر ہے، لہٰذا عورت کو باہر لایا، اس کو معاشرے کا حصہ بنایا۔ عورت جب باہر آتی ہے تو ظاہر ہے پہلے صرف اپنے محرموں کے ساتھ تھی، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، لیکن جب عورت ایک معاشرے میں آتی ہے، مرد جب معاشرے میں آتا ہے تو مردوں سے ایک گیدرنگ ہوتی ہے، مرد تھے آپس میں گیدرنگ تھی، ملے ہوئے تھے۔ عورت جب گھر کے اندر تھی تو عورت کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ تھا، لیکن جب عورت گھر سے نکل کر معاشرے میں آئی تو آٹومیٹیکلی عورت کا زیادہ تر ٹکراؤ مردوں سے ہوا، اور وہ مرد جو نامحرم تھے، وہ مرد جو اس کے محرم نہیں تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا۔ ظاہر ہے جب باہر آئے گی تو ایک ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اس سسٹم میں جائے گی، جب باہر آئے گی تو کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو جاب کرنی ہے۔ کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو مثلا ڈراموں میں جانا ہے۔ کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو مختلف کام کرنے ہیں۔ تو جب عورت باہر آتی ہے تو ایک نامحرم مرد کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور حدیث نبوی ہے جب ایک عورت اور مرد، ایک نامحرم عورت اور مرد آپس میں بیٹھتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ اب تیسرا ہے شیطان،
تو اب دیکھیے عورت جب گھر کے اندر تھی تو ظاہر ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب یہ عورت باہر آ گئی، مرد تو پہلے سے باہر تھا لیکن عورت اندر تھی، ظاہر مرد کی رسائی عورت تک کم تھی، نامحرم مردوں کی نامحرم عورتوں تک رسائی کم تھی، لیکن جب عورت نے خود اس گھر سے خود کو نکال کر باہر لا لیا تو رسائی ان کی کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی، ملنا جلنا آسان ہو گیا، یعنی گناہ میں پڑنا اس کا خطرہ، لیکن ایک گھر کے اندر والی عورت اگر گناہ کرنا بھی چاہتی بہت مشکل تھا اس معاشرے میں اس چار دیواری سے باہر نکلنا، لیکن جب عورت چار دیواری سے باہر آ گئی تو اب یہ کہا جاتا ہے ان کے شعور کو اتنا بڑھایا جائے، تقویٰ کو آپ کتنا بڑھاؤ گے؟ جب رسول خود فرما رہے ہیں کہ محرم نامحرم عورت آپس میں مل جائے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اللہ مرحم ربی، اگر میرا رب مجھ پہ رحم نہ کرتا، نبی خدا کہہ رہے ہیں اگر میرا خدا مجھ پہ رحم نہ کرتا۔ زلیخا کا وسوسہ اتنا خطرناک تھا۔ بھائی انسان ہے نا، انسان جائز الخطا، عصمت کا عامل تو نہیں ہے، کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بڑے بڑے زاہد بڑے بڑے عباد آپ دیکھتے ہیں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بھائی واقعات کیا آپ معاشرے میں آپ نہیں دیکھ رہے؟ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے فحشا، اس سے گناہ، اس سے زنا، اس سے بدترین مصیبتیں، گھروں سے بھاگ جانا، غلط دوستیاں، پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا ایک نتیجہ جب عورت باہر آئی۔ تیسرا ان میں کیا تھا؟ شیطان تھا۔ دوسری چیز جو پروردگار عالم نے رکھی تھی قرآن مجید میں، وہ فرمائے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے کمانے کی ذمہ داری مرد کو دی تھی کہ مرد کمائے گا اپنے گھر کے لیے، خرچ آور مرد ہوگا، اقتصادی ذمہ داری مرد کو ہوگی، بازاروں میں مرد جائے گا، کٹھن کام مرد کرے گا، گھر کے بچوں کے لیے روٹی لانا کس کے ہاتھ میں؟ مرد میں ہوگی۔ اب یہ نیچرل ہے، جب آپ کے پاس اکنومیکلی پاور ہوتا ہے، جب مرد اکنومیکلی مضبوط ہوگا، مضبوطی سے مطلب جب اکنومک مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو لہذا اس کا گھر میں کنٹرول بھی زیادہ رہتا ہے۔ اب یہ نیچرل ہے، جب عورت بھی کمائے گی، جب عورت کمانے جائے گی تو ظاہر دو کمانے والے ہوں گے۔ یہ تو صحیح ہے، گھر میں 2 ٹی وی آ جائیں گے، آپ اچھا بیڈ لے لو گے اور یہ ساری چیزیں کر دو گے، لیکن ساری عورتیں تو ایک مزاج کی نہیں ہوتی نا، ایک عورت ہے جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے اب ان میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا مرد کمانے والا ہے، گھر میں تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا، بیوی یہ سوچتی تھی اگر شوہر نے مجھے چھوڑ دیا میں کہاں جاؤں گی؟ ہاں ظاہر بھائیوں کے پاس جاؤں گی، باپ کے پاس جاؤں گی، ظاہر نہیں بچوں میں، اسی گھر میں مجھے گزارا کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے تھوڑا جھگڑا ہوتا ہے، کہتی ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو، میں کون سی تمہاری محتاج ہوں، میں اپنا کما رہی ہوں۔ تو یہ جو مال ہے یہ ایک انسان میں ایک عجیب جو کہتے ہیں نا کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ تو یہ صرف پازیٹیو کانفیڈنس نہیں لاتا، اس میں ایک نیگیٹو کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی، میں خود اپنا گھر۔ تو اس سے ایک تو کیا ہوتا ہے گھر اجڑتے ہیں۔ تیسری چیز اس سے کیا ہوتا ہے، جو شادی کی ایج ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ پہلے شادیاں ہوتی تھی 17 سال میں، 18 سال میں، 19 سال میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈگری لینی ہے، ظاہر ہے جب ایجوکیشن کا اتنا ریشو بھی ہوگا اور ایجوکیشن کی وجہ بھی ہوگی کہ ہمیں جاب کرنی ہے، حالانکہ اسلامک ایجوکیشن اگر کی جائے تو اور اچھا ہے، لیکن اگر دوسری ایجوکیشن جو ایجوکیشن صرفاً جاب کے لیے ہوتی، اس ایجوکیشن میں کوئی معرفت نہیں ہوتی۔ اب انجینئر بنو گے کون سی معرفت ملے گی؟ اب سائنسدان بنو گے کون سی معرفت ملے گی؟ 2 کام ہوتے ہیں نا، علم الابدان ہے، جسموں کی خدمت انسان کی کرنا، وہ ڈاکٹر جا کے بنتا ہے چلو کسی کی خدمت کر لی، لیکن اکثر آج جو ایجوکیشن کا مقصد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کمانا ہے، یعنی میں جاب کے لیے ایجوکیشن کے پیچھے جاتا ہوں۔ تو اس میں ظاہر خواتین جب پڑھنے جائیں گی تو ان کی ایج ظاہر بیچلر کریں گی، ماسٹر کریں گی اور اس سے زیادہ پڑھنی چاہیں تو نارملی 27 26 25 30 ایئرس تک چلی جائیں گی، ایج بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، اسلام میں اتنی تاکید کیوں ہے کہ بچوں کی جلدی شادی کراؤ، یعنی 16 17 کے بعد میکسیمم 22 تک اس کی شادی ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہو تو 25 تک اس بچے اور جوان بیٹے کی شادی کروا دو۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں ایک نشاط ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک تر و تازگی اور تراوت ہوتی ہے۔ جب جوانی میں بچے کی تم شادی کرواؤ گی، وہ خوشی جو ان کے بیچ میں ہوگی، وہ عشق اور علاقہ، وہ محبت جو ان کے بیچ میں ہوگا، وہ بڑی عمر میں نہیں ہوتا۔ اور جب خواتین 30 ایئرز میں جا کے شادی کرتی ہے، ایک تو افسردہ ہوتی ہیں، دوسرا بہت ان میں انبن ہو جاتی ہے، اور تھوڑی نہیں بنتی تو فوراً طلاق لے لیتی ہیں، گھر بنتے نہیں ہیں، جو بڑی عمر میں شادی ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے، نادر کیسے، میں نہیں کہہ رہا کم کیسز ہیں جن میں بنتی بھی ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے وہ نشاط جو آپ کو جوانی ملتی ہے تو ایج بڑھتی جاتی ہے۔ اور آج کل تو یہ رشتے لینے والے جو نادان ہیں وہ بھی یہی جا کے پوچھتے ہیں کہ پڑھا کیا ہے، لڑکی نے بیچلر کی ہے، ماسٹر، والدین مجبور ہیں اس کو، یعنی آج عورتوں سے لڑکیوں سے شادیاں نہیں ہو رہی، ڈگریوں سے شادیاں کروائی جا رہی ہیں کہ بیچلر کی ہے یا ماسٹر کی ہے۔ بھائی یہ سوچو کہ اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اصل جو اس عورت کے اوپر وظیفہ الہی تھا وہ وظیفہ الہی جو جناب سیدہ کا تھا
یعنی یہ حسن و حسین اگر حسن و حسین ہے جناب سیدہ کی وجہ سے، علی اکبر علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، جناب سکینہ اگر سکینہ ہے تو جناب ام لیلا ام رباب کی وجہ سے، یہ ان بیبیوں جناب ام فروا کی وجہ سے کہ ایسے بچوں کی تربیت ہے۔ اصل فوکس جو تھا، میں جانتا ہوں ایسے ماں باپ کو ایران میں بھی ہم نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے کہا بس اب دیکھیں دونوں کام کر رہے ہیں، کما بھی زیادہ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں سسٹم کتنا الٹ ہو گیا، پہلے کماتے کم تھے بچے زیادہ تھے، اب دونوں کما رہے ہیں بچے بھی ایک دو کر رہے ہیں، تو یہ مطلب اس پیسے میں برکت نہیں ہے، اور جو ایک دو بچے ہیں اس کی تربیت بھی صحیح نہیں کر رہے، یہ بچے بڑے ہو کے نافرمان بن رہے ہیں، آخر بڑھاپے میں دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے، بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو میں نے کہا بیوی بھی کما رہی ہے آپ بھی کما رہے، بچوں کون دیکھتا ہے؟ تو اس نے مولانا بچوں کو تو وہ جو بچے سنبھالنے والے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں تو وہاں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کو بچے کو لے کر آتے ہیں، وہ پڑھ کے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے تو مہینہ ہو گیا بچے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتا، رات کو جلدی سو جاتا ہے، صبح تک میں 5 o'clock کو اٹھ کے وہ چلا جاتا ہے، تو ہمیں نصیب ہی کم ہوتا ہے۔ تو اب یعنی ماں بھی کمانے جائے باپ بھی کمانے جائے، صرف جو اہم کام ہے، میں اگلی نشست میں اس پہ عرض کروں گا کہ امام کا جملہ آپ سنیے گا کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ خدا مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر جو کام مہم نہیں ہے، مجھے اس کام میں مشغول کر جو مہم ہے۔ انسان یہ سوچے کہ آج جو میرا مشغلہ ہے، جن کاموں میں میں بزی لگا پڑا ہوں، وہ کام وہ ہیں جو خدا نے کہا تھا، یا وہ کام وہ ہیں جو صرف خواب و خیال میں مشغول ہوں۔ اور سب سے بڑی امانت الہی اولاد کی امانت ہے، جو اس ماں کی ذمہ داری تھی اپنے اس احساس سے، اپنے اس ایموشن سے، اپنی اس خیال اور تدبیر سے اس بچے کی ایسی تربیت کرے کہ ایسا بچہ معاشرے میں دے کہ اگر تم دنیا سے چلی جاؤ تو یہ اس بچے کے اعمال کی وجہ سے تمہاری آخرت بنی رہے۔ لیکن دونوں پیسے کے پیچھے چلے جاتے ہو، اس بچے کو کون دیکھے گا؟ اس بچے کو کس کے حوالے کرتے ہو؟ اسکول کے حوالے۔ اسکول میں کون پڑھاتا ہے؟ ٹیچرز پڑھاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا اس ٹیچر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا اس ٹیچر کی سوچ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا اس ٹیچر کے ذہن میں، اس کے دل میں محبت علی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بھی نہیں ہے، کم از کم یہ بے دین تو نہ ہو۔ کم از کم تمہارے بچوں کو، یعنی یہ ہمارے بچے 7 to 8 hours ان ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ ٹیچرز کیسے ہیں، جس اسکول میں ہم بھیجنے میں یہ نہیں پتا وہ بچے جو اسکول میں آ رہے ہیں یہ بچے کیسے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ماحول ہے سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری۔ اس ٹاپک کو میں کنٹینیو کروں گا اگلی مجلس میں امام کے اگلے جملے پر کہ مولا کس طرح انسان کو سمجھاتے ہیں۔ تو جب تک درایت نہ ہو تب تک ہم معاشرے کو ایسے بچے نہیں دے سکتے۔ یہ آخر الزمان ہے، یہ امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب مولا 313 کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب ملین شیعہ ہوں گے، لیکن فکر رکھنے والے، عقل رکھنے والے، آخرت کو سنوارنے والے، اپنی قبر کو بنانے والے شیعہ بہت کم ہوں گے، تب امام 313 کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ مت سوچئے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ہمیشہ یہ سوچیں میرا پروردگار عالم کیا کہے گا۔ مرد کی تربیت ایسے کریں جیسے اسلام نے کہی، عورت کی تربیت ایسے کریں جیسے اسلام نے کہی۔